نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين صدق الله مولانا العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر کے پس منظر میں ساری بات ہو رہی ہے اور ساری آیات چل رہی ہیں، اور غزوہ بدر مدینہ مکرمہ کے اندر دو بڑے قبیلے تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، جن میں سے اکثر ایمان لے آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں، اور تین بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہودیوں میں سے اکثریت نے منافقت کا راستہ اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ میں تو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا، یہودیوں کے ساتھ۔ اس معاہدے کی ایک اہم شکل یہ تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہو، مسلمانوں پر حملہ ہو، تو یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے، دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، خاص طور پہ بدر کے میدان کے اندر، پھر احد کے میدان میں، پھر غزوہ خندق کے موقع پر، ہر موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اسی پس منظر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین عاہدت منہم، کہ وہ لوگ جن سے آپ معاہدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرہ، ہر دفعہ، یعنی جتنی بار بھی آپ نے معاہدہ کیا انہوں نے ہر دفعہ اس کی خلاف ورزی کی، وہم لا یتقون، اور وہ اس بات سے ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ ان کا کیا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ایسے لوگوں کو بار بار معاہدہ توڑتے ہیں، بار بار دھوکہ دیتے ہیں، بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ایسے لوگوں کو اگر آپ میدان جنگ میں پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُذَكَّرُونَ، تو ان کو اچھی طرح ان کی آپ خبر لیں، یعنی اچھی طرح آپ ان کو نپٹیں، ایسا نپٹیں، ان کے سو ایسی مار ماریں کہ من خلفہم، کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ دیکھیں جب غزوہ خندق کے موقع پر یہود نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے جو عورتیں اور بچے ایک جگہ موجود تھے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوراً بعد جو ہے پھر ان کے خلاف ایکشن لیا اور ان کو مدینے سے جلا وطن بھی کیا، کچھ قتل بھی ہوئے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو آپ ایسی مار ماریں کہ تاکہ جو ان کے پیچھے بچے ہوئے ہیں ان کو بھی سبق حاصل ہو جائے، وہ پھر دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا، خیانت کا یہ خدشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ بھی ان کی طرف ان کے معاہدے کو پھینک دیں، یعنی معاہدہ آپ بھی ختم کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہو اور وہ بار بار معاہدہ کی خلاف ورزی کرے تو اس کے ساتھ پھر معاہدہ کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کی سرشت یہ ہو، طبیعت یہ ہو کہ اس نے معاہدے کی پابندی نہیں کرنی، تو اس کی اس سرشت کو دیکھتے ہوئے اگر معاہدہ کر بھی لیا ہے تو آپ اس کو اطلاع دے کر، پیشگی اطلاع دے کر اپنے معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم کی طرف سے آپ کو وعدہ خلافی کا اور معاہدے کو پورا نہ کرنے کا خوف ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو آپ پھینک دیں، واپس کر دیں ان کا معاہدہ، عَلَى سَوَاءٍ، برابر کی شرطوں پر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ،
تو اللہ خیانت کرنے والوں کو، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے ہیں، یعنی کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ ان سے عاجز نہیں آ سکتا، ان کو بدلہ ملے گا پورا پورا۔ جب بھی اللہ کا حکم ہوگا، جب بھی اللہ چاہے گا تو ان کی باری آئے گی۔ اگر انہوں نے اپنی اس روش کو، اپنے اس کفر کو، اپنی اس خیانت کو، اپنے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کو نہ چھوڑا تو وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ گئے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تیار رکھو تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت کو، اپنی فوج کو، یعنی جو بھی تمہاری استطاعت ہے، جو بھی تم کر سکتے ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جو بالکل تربیت یافتہ گھوڑے ہیں، بندھے ہوئے گھوڑے ہیں اور پلے ہوئے گھوڑے ہیں، ان کو بھی تیار رکھو۔ اس زمانے میں چونکہ گھوڑا ہی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا میدان جنگ کا، تو کہا کہ اپنی فوج کو بھی، قوت کو بھی تیار رکھو اور ان گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ آپ گھوڑے سے اس زمانے میں اسلحہ مراد لیا جائے گا کہ آج جو ہے گھوڑے کی جگہ اسلحہ ہے، تو فرمایا اپنے دشمنوں کے لیے ان کو تیاری کی حالت میں رہنا چاہیے۔ ترہبون بہ عدو اللہ، تو اس اسلحے کے ذریعے، اس قوت کے ذریعے فرمایا کہا کہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا روب رکھو۔ اللہ کے، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ دعوت سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ایک روب اور ہیبت بھی تمہاری قائم رہنی چاہیے۔ اس لیے ان چیزوں کو بھی تیار رکھو، اللہ کے دشمنوں پر تمہارا روب پڑے۔ وَعَدُوَّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں پر بھی۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، فرمایا کہ ان کے علاوہ بھی تمہارے دشمن ہیں، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا ایک دشمن تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، ایک ان کے علاوہ کچھ دوسرے دشمن ہیں جو تم نہیں جانتے۔ جب تم اپنے اسلحے کو تیار رکھو گے تو ان پر روب پڑے گا اور وہ بھی اس سے ڈر جائیں گے۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دشمن ہیں جو سرحدوں پہ موجود تھے، یعنی جو رومن امپائر تھی یا دوسرے جو لوگ تھے، وہ بھی اس بات کے منتظر تھے کہ مسلمان تھوڑا سا کمزور پڑیں تو ہم بھی ان پر حملہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، لیکن اگر تم اپنی تیاری کو پوری قائم رکھو گے تو ان پر روب پڑے گا، جیسا تبوک کے میدان میں ہوا۔ یعنی تبوک کی جنگ اسی لیے ہوئی تھی، اس سلسلہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ رومن جو لشکر ہے وہ مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، 1,00,000 کے قریب انہوں نے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سد باب کے لیے یہ ارادہ فرمایا کہ ہم خود چل کے جائیں گے، ان کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود جا کے ان سے لڑیں گے۔ تو یہ 30,000 کا لشکر صرف جمع ہو سکا، ادھر 1,00,000 تھا۔ تو اتنا روب اللہ نے ان پہ ڈالا کہ ان کو سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو یہ جنگ نہیں ہوئی اور پھر وہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی حکمت ایک یہ ہے، اس قوت کی اور اس گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، ایک تو اللہ کے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان پر روب پڑے، اور دوسرے وہ دشمن جو سرحدوں پہ بیٹھے ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے ان پر بھی اس کا روب پڑے۔ اللہ یعلم لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تم کو اللہ پورا پورا واپس لوٹائے گا۔ کسی بھی حوالے سے ہو، جہاد کے لیے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، تم جو بھی خرچ کرو گے پریشان نہ ہونا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تمہیں پورا پورا واپس کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی، ایک ذرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، فرمایا لیکن اگر تمہارے دشمن تم سے صلح کرنے پر آمادہ ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی صلح کر لو۔ یعنی اسلام کا مقصد جنگ نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے، یعنی اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، صرف ان کے شر کو روکنا ہے، ان کے شر سے بچنا ہے۔ اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی ان سے صلح کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر تم اللہ پر توکل رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ساری باتوں میں، جنگ کے دوران بھی توکل اللہ پہ ہو، صلح کے دوران بھی توکل اللہ پہ ہو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہر اقدام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے مان پر، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے توکل پہ کرو گے تو فرمایا پھر یاد رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جب سننے والا ہے تو ہر چیز کو سنتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ بھی کرے گا، جاننے والا بھی ہے تو ظاہر ہے وہ جو شر والے لوگ ہیں وہ ان سے نپٹ لے گا، اور جو شر والے نہیں ہیں ان کو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔